مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز سادت کرام، علماء کرام، حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کی اس عظیم الشان جشن سیرت غوث اعظم میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اس جلسے کے حاضری کو قبول فرمائے اور ہم تمام جو کچھ سنے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو عمل کی باتیں ہیں اس سے ہم تمام کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو سالانہ ایک مرتبہ جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جلسے میں آنے بیٹھنے سننے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام پر رحم و کرم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں پر احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ اس کا کروڑ شکر و احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اس کا اس بات پر بھی کروڑ شکر و احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو بزرگان دین، اولیاء کاملین، خصوصاً محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا اور آپ کو چاہنے والا بنایا ہے۔ الحمدللہ ہم تمام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، اور آپ کے لیے اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اس محبت کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست، اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو صاحب ایمان اور صاحب تقوی و طہارت ہوا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دنیا میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وہ رب ہے جس بندے کو جیسے چاہے پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے کہ وہ جسے چاہے، جو چاہے، جس صورت میں چاہے پیدا فرمائے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ پتھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ الہی تو نے مجھے پتھر کیوں بنایا، پانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ الہی تو نے مجھے پانی کیوں بنایا، زمین یہ نہیں کہہ سکتی کہ الہی تو نے مجھے زمین کیوں بنایا، آسمان کیوں نہیں بنایا۔ نہ آسمان یہ کہہ سکتا ہے کہ الہی تو مجھے آسمان کیوں بنایا، تو نے مجھے زمین کیوں نہیں بنایا۔
نہ کوئی چرند پرند یہ کہہ سکتا ہے کہ الہی تو نے ہمیں پرندہ کیوں بنایا، اور نہ ہی کوئی چرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ الہی تو نے ہمیں چرند کیوں بنایا، تو نے ہمیں چرنے والا بکری بیل گائے ہمیں کیوں بنایا، اونٹ ہمیں کیوں بنایا، مرغی ہمیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور نہ ہی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ الہی تو نے ہمیں انسان کیوں بنایا۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے جسے جو بنانا تھا وہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کسے کیا بنانا ہے، اور جسے جو بنانا ہے وہی بنانے والا ہے، وہی تخلیق دینے والا ہے۔ اس نے جسے جیسے جو چاہا وہ بنا ڈالا۔ اس نے اگر کسی کو انسان بنانا چاہا انسان بنایا، کسی کو پرندہ بنانا چاہا وہ پرندہ بنایا۔ نہ پرندہ یہ شکوہ اور شکایت کر سکتا ہے کہ الہی تو نے ہمیں پرندہ کیوں نہ بنایا، انسان کیوں نہیں بنایا۔ نہ انسان یہ کہہ سکتا کہ الہی تو نے ہمیں انسان کیوں بنایا، پرندہ کیوں نہیں بنایا۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ علیم و خبیر ہے، جسے جو چاہے جیسے چاہے جو بنانا چاہتا تھا، جیسے بنانا چاہتا تھا اللہ نے ویسے ہی بنایا، اور ہر ایک بننے والا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہر ایک بننے والا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ الہی تو نے ہمیں جو چاہا وہ بنایا، تیرا شکر ہے۔ چرند پرند بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، چوپائے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، پرندے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، پتھر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، پیڑ بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ پتھر کو اللہ نے پتھر بنایا، اور پتھر ایسا بنایا کہ سارے اس کے محتاج ہیں۔ گھر بنانے کے لیے محتاج، روڈ بنانے کے لیے محتاج، روڈ بنانے میں سہارا، گھر بنانے میں سہارا، ہر ایک جگہ وہ سہارا ہے، اور وہ سہارا ہونے کے حساب سے اسے ناز ہے کہ میں سہارا ہوں۔ غرض ہے کہ ساری چیزیں اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جو کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، سارے کے سارے اپنے اندر خوش ہیں۔ انسان بھی سارے خوش ہیں کہ اللہ نے انہیں انسان بنایا۔ کوئی انسان ہی نہیں کہتا کہ میں انسان کیوں بنا، میں جو ہے ایک بکری بننا تھا۔ کوئی بھی نہیں کہا ایسا ہونے والا نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں انسان کیوں بنایا گیا ہوں، میں جو ہے بیل بننا تھا، اچھا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں انسان کیوں بنایا گیا ہوں، میں اونٹ بنا تو اچھا رہتا تھا۔ کوئی نہیں کہتا ہے انسان، کیوں کہ جس میں وہ ہے اس میں خوش ہے۔ انسان بننے کے بعد انسان خوش ہے اس بات سے کہ اللہ نے اسے انسان بنایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ساروں کو پیدا فرمایا، زمین آسمان، پرندے چرندے درندے، ساروں کو، جنت دوزخ ساروں کو پیدا فرمایا۔ جنت کو پیدا، جنت بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی ایک پیدا کرتا ہے، جیسے انسان ایک پیدا ہوا ہے۔ جہنم بھی ایک مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا فرمایا۔ ساری مخلوقات ہیں، اسی میں ایک مخلوق انسان بھی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مخلوقات میں جو خوبیاں رکھی، سارے پیدا ہونے والوں کے اندر جو جو خوبیاں رکھی، وہ ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا ایک انسان میں رکھ دی۔ انسان میں ساری مخلوقات میں جو جو خوبیاں ہیں، دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں، جو جو خوبیاں مخلوقات میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام خوبیاں انسان کے اندر رکھا۔ انسان کے اندر ساری خوبیاں رکھا، اور انسان کا مطلب مقام سب سے بلند و بالا کیا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر عروجی عطا فرمایا۔ جتنی مخلوقات کو عروجی حاصل ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عروجی عطا فرمایا، انسان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، انسان کو سب سے اونچی شان عطا فرمایا۔
انسان کو جیسی شان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں اور کسی کو ویسی اونچی شان نہیں عطا فرمائی۔ انسان ساروں کے درمیان رہ کر، ساری مخلوقات کے درمیان رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس نے ایسا مرتبہ مقام حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس نے ایسی چاہت حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس نے ایسی محبت حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس نے ایسا لاڈ حاصل کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو جو جو عطا فرمایا وہ ساری کی ساری چیزیں تنہا ایک انسان کو عطا فرمایا۔ اس لیے انسان کے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچی مخلوق کسی کو نہیں بنایا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند و بالا مرتبہ مقام، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب سے بڑا مرتبہ مقام جو عطا فرمایا کہ اگرچہ یہ کھانے پینے کا محتاج ہے، اگرچہ انسان اناج کا محتاج ہے، اگرچہ انسان پانی کا محتاج ہے، اگرچہ انسان دانوں کا محتاج ہے، اگرچہ کہ انسان سواری کے واسطے ساری مخلوقات دوسری مخلوقات کا محتاج ہے، گھوڑے کا محتاج ہے، بیل کا محتاج ہے، انسان ساروں کا محتاج نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان رہے تبھی بکری کی قدر و قیمت ہے، اگر انسان رہے تبھی بیل کی قدر و قیمت ہے، اگر انسان رہے تبھی اونٹ کی قدر و قیمت ہے، اگر انسان رہے تبھی درخت کی قدر و قیمت ہے، اگر انسان رہے تبھی اناج کی قدر و قیمت ہے۔ یعنی ساروں کا محتاج بظاہر انسان نظر آتا ہے، انسان دیکھنے میں ساری مخلوقات کا محتاج نظر آتا ہے، لیکن ساری مخلوقات اصل میں انسان کی محتاج ہے، ساری مخلوقات اصل میں انسان کی محتاج ہے۔ چاول بکریاں نہیں پھرتے کھڈا کھود کے، بیل نہیں پھرتے، چاول کو پھیرنے والا کون ہے؟ انسان ہے۔ چاول کو زمین میں گاڑنے والا کون ہے؟ انسان ہے۔ ایک قطار سے ڈالتا ہے، ایک لائن سے ڈالتا ہے، یہ جو سلیقے سے ڈالنے والا کون ہے؟ یہ بیل نہیں ہے، انسان ہے۔ کہ انسان کے اندر تبارک و تعالیٰ نے اتنی اونچی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ چیزوں کو ترتیب دینا جانتا ہے، وہ چیزوں کو سلیقے سے ڈالنا جانتا ہے۔ اگر انسان نہ ہو تو چاول کون پھیرے گا؟ اگر انسان نہ ہو تو مکئی کون پھیرے گا؟ اگر انسان نہ ہو تو یہ کھیتی کون کرے گا؟ انسان ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا بنایا کہ یہ جو بکھرا ہوا اناج ہے اس کو ایک سلیقے سے اگانا جانتا ہے۔ جو بکھری ہوئی چیزیں ہیں، پتھر ادھر ادھر ہوتے ہیں، ریتی ادھر ادھر ہوتی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ اسی ریتی کو جمع کر کے، انہی پتھروں کو جمع کر کے ایک خوبصورت مکان تیار کرتا ہے۔ یہ خصوصیت اللہ نے انسان کو دی۔ اگرچہ پتھر اپنی جگہ حقیقت رکھتے ہیں، اگرچہ مٹی اس کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، لیکن دوستوں اور بزرگوں جب استعمال کرنے والا ہو تبھی مٹی جو ہے خوبصورتی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ ایک مکان میں رکھ کر ایک پتھر خوبصورت نظر آتا ہے، کب جب انسان ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات جو مخلوقات پیدا فرمایا ان تمام کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، لیکن انسان کو ان میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اونچی شان عطا فرمائی، اور انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔
پھر ایمان والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء اپنے دوستوں کو بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا مرتبہ مقام نبیوں کو عطا فرمایا. ان سے بڑا مرتبہ مقام رسولوں کو عطا فرمایا. انسان پھر ایمان والوں میں اللہ کے دوست اللہ کے اولیاء، پھر اولیاء کے بعد انبیاء، پھر نبیوں کے بعد رسولان اعظام، پھر رسولوں میں رسولوں کے آگے سب سے بڑا مرتبہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ ہمارے اور تمہارے پیغمبر نبی آخر الزمان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا. ساری مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مرتبہ مقام انسانوں میں اولیاء کے بعد پھر انبیاء کے بعد پھر رسولوں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا مرتبہ مقام اپنے پیارے پیغمبر نبی آخر الزمان کو عطا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں درجے بنائے. بندوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے بنائے. پہلے دنیا میں نبی اور رسول آئے، پھر جب ان کا سلسلہ ختم ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر نبوت ختم ہو گئی. حضور کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں پیدا ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم بنایا. آپ نبیوں کے اخیر میں ہیں، آپ پر نبوت ختم ہے، آپ پر رسالت ختم ہے. نبوت اور رسالت حضور کی ساتھ پر ختم، حضور کے ساتھ پر نبوت اور رسالت ختم. اب حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، حضور کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں. اب حضور کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ اولیاء اللہ کا سلسلہ شروع ہوا. حضور کے بعد اولیاء اللہ کا سلسلہ شروع ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آثار نبوت جو ہے پھر اس کی برکت جو ہے ولایت کو تقسیم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پچھلے نبیوں کی امت میں جو ہے کام کے لیے ان کا کام آگے بڑھانے کے لیے نبی پیدا ہوتے تھے. اس نبی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو پیدا فرماتا تھا. ایک نبی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرے نبی آتے تھے. یہ سلسلہ پہلے تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی پیدائش ہوئی، آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے پیدائش کے ساتھ ہی نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. نبی آنا بند ہو گئے، رسول آنا بند ہو گئے. اب اس کے بعد ولیوں کا سلسلہ شروع ہوا. اب دنیا میں ولیوں کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دوستی عطا فرمائی، ولایت عطا فرمائی. اب اولیاء اللہ بندوں کے درمیان ان سارے کاموں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سارے کام بندوں تک پہنچانے اور بندوں پر محنت کی کوشش کرتے ہیں. جس کام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سوچ کر گئے وہ سارا کام، اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں میں جو سب سے بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا، جن کو سب سے اونچی شان عطا فرمایا، جن کو بہت بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا. وہ کون ہے دوستو؟ وہ ہم اور آپ آج جن کی تعریف سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، وہ حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں میں بہت بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچی شان عطا فرمایا.
اب اس سے اندازہ لگا ہوا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے چہیتے ولی دیکھوا۔ آج بھی بچے مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں، مدرسہ پڑھنے بچے جاتے ہیں، پڑھتے اور پڑھ کے گھر آ جاتے ہیں، یا تو باپ بھیجتے یا تو ماں بھیجتی ہیں۔ تو چھوٹا ہے بچہ، یا تو باپ بلا لے کے جاتے ہیں یا تو ماں بلا لے کر جاتے ہیں، یا نہیں تو پھر جو اس کی بھائی وغیرہ بلا لے کر جاتے ہیں، یا کوئی ذمہ دار اس بچے کو لے جا کر بھائی مدرسے کو چھوڑتے ہیں۔ صبح شام جو چلتا ہے مکتب، اسے لے جاتے ہیں، لے جا کر بچے کو چھوڑتے ہیں، پھر پڑھنے کے بعد ماں باپ لاتے ہیں۔ گھر نزدیک ہے تو بات الگ ہے، گھر اگر دور ہے، گھر اگر دور ہے تو کوئی لانے لے جانے والے ہوتے ہیں۔ گھر نزدیک ہے تو بچے آتے ہیں، خود آتے ہیں، آ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہی گھر اگر دور ہے تو اس وقت جو ہے لانے لے جانے والے ہوتے ہیں، بچے کو لانے لے جانے والے ہوتے ہیں، ماں باپ بھائی بہن کوئی نہ کوئی اسی بچے کو لانے لے جانے والے ہوتے ہیں۔ قربان جاؤ دوستو اور بزرگو، ہم جس غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ہم جس غوث پاک کو چاہتے ہیں، ان کی شان کتنی بلند و بالا دیکھو۔ دنیا کا کوئی بچہ اگر مدرسہ جاتا ہے، دنیا کا کوئی بچہ اگر مدرسہ جاتا ہے تو اسے لے جانے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن غوث پاک بھی اس دنیا میں پیدا ہونے والے اور آپ ایسے پیدا ہونے والے اور ایسا مدرسہ جانے والے کہ آپ جب مدرسہ جاتے تھے تو آپ کے ماں باپ نہیں، اللہ کے فرشتے لے جاتے تھے آپ کو مدرسہ، اللہ کے فرشتے لے جاتے تھے ساتھ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدرسہ کون لے جاتے تھے؟ اللہ کے فرشتے لے جاتے تھے، ساتھ ساتھ میں چلتے تھے، حضور غوث پاک کی حفاظت کرتے تھے۔ ساؤنڈ تھوڑا کم کر رہے ہیں اس کا۔ حضور غوث پاک کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام، یہ سسٹم، یہ سسٹم ہر کسی کے لیے نہیں بناتا دوستو، ہر کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سسٹم نہیں بناتا، یہ نظام، یہ طریقہ نہیں بناتا کہ اس کا بچہ مدرسے جائے تو اسے جو ہے چھوڑنے کے واسطے فرشتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے دیکھو، حضور غوث پاک کو مدرسہ چھوڑنے کے لیے راستہ بھر ساتھ میں دو فرشتے رہتے تھے، دو فرشتے ساتھ میں، اور جاتے ہوئے راستے میں دیکھو ہم اور آپ جاتے ہیں تو ہارن بجانا پڑتا کہ ہٹ جاؤ کنارے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ جب راستے سے گزرنے لگتے، جب مدرسہ آپ جانے لگتے تو اللہ اکبر، جب کوئی سامنے سے آتا تو اللہ کے فرشتے اس سے کہتے کہ ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے، ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ ابھی حضور غوث پاک کی عمر بڑی نہیں ہوئی، ابھی آپ نے عبادت نہیں شروع کیے، ریاضتیں آپ کی ابھی نہیں شروع ہوئی، ابھی آپ کی ریاضتیں بھوکے پیاسے رہنا، مجاہدے کرنا، جنگلوں میں جانا، پہاڑوں میں جانا، بیابانوں میں جانا، سنسان جگہوں پر جا کر خدا کو یاد کرنا، پہاڑوں پر جا کر خدا کو یاد کرنا، تنہائی میں جا کر خدا کو یاد کرنا، خدا کی محبت کی طرف اپنے اندر رکھنا، ابھی وہ سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے دوست، ابھی بچپنا ہے، ابھی بچپنا ہے۔ بچپنے کا عالم یہ ہے کہ جب جانے لگتے ہیں تو فرشتے کہتے تھے، اور یہ فرشتے ہیں بول کے لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، فرشتے ہیں بول کے نہیں تو بھی سب جنے دعا کرنے واسطے بولتے تھے جاؤ اللہ کے تم قرب میں رہتے ہیں، جا ہمارے واسطے دعا کرو۔ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ
وہ اللہ کے فرشتے ہیں. اللہ کے فرشتے انسانی بھیس میں, انسانی شکل و صورت میں حضرت محبوب سبحانی کے ساتھ گھر سے نکلتے تھے. جب آپ گھر سے باہر نکلتے آپ کے ساتھ ہو جاتے, اور جب مدرسے کو جاتے مدرسے تک آپ کو پہنچاتے تھے, مدرسے تک آپ کو پہنچاتے تھے. اور مدرسے میں ظاہر سی بات ہے بچے بیٹھے رہتے ہیں, مدرسے میں بچے بیٹھے رہتے ہیں, بچے ہوتے ہیں. وہ فرشتے جاتے اور جا کر بچوں سے کہتے, بچوں سے کیا کہتے کہ بچوں ہٹ جاؤ, جگہ دو, اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو. فرشتے کیا بولتے تھے بچوں سے کہ اے بچوں ہٹ جاؤ, اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو. سوچو دوستو کیا اونچی شان ہوگی, کیسا مرتبہ مقام ہوگا کہ جنہیں مدرسہ جانے کے لیے, اور یہ کون مقرر کرے؟ لوگ پیسے دے کو آٹو مقرر کرتے اسکول جانے کے واسطے, پیسے دے کر فیس دے کر بس مقرر کرتے ہیں اسکول کی کہ بھئی میرا بچہ اسکول کو جائے حفظ و امان کے ساتھ. آٹو مقرر کرتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ جو ہے حفظ و امان کے ساتھ حفاظت سے اسکول جائے آئے. سارے لوگ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے خود کوشش کرتے ہیں, سارے لوگ اپنے بچوں کی حفاظت کی خود کوشش کرتے ہیں. غور سے پاک کیسے نہیں دیکھو ان کی حفاظت اللہ فرماتا ہے, ان کی حفاظت خدا فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ فرشتوں میرا عبد القادر جب تک مدرسہ جائے تب تک تم ان کے ساتھ جانا, اور چھوڑ کر واپس نہیں. جب تک پڑھے تب تک فرشتے وہیں رہتے تھے, جب تک مدرسے میں پڑھتے تھے آپ اس وقت تک فرشتے وہیں رہتے تھے. پھر جب آپ وہاں سے گھر نکلتے فرشتے پھر برابر آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے نکلتے تھے, آپ کے ساتھ ساتھ پھر گھر تک آتے تھے. آپ جب گھر میں داخل ہوتے فرشتے پھر وہاں سے چلے جاتے. دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی شان یہ رکھی ہو کہ بچپنے میں ہی جو ہے اللہ کے فرشتے ان کو مدرسہ لے جاتے ہوں, تو ان کی شان, ان کا مرتبہ مقام کتنا بلند و بالا ہو. ہم اتنے بڑے ہو کر بھی جو ہے ایک فرشتہ ہم کبھی ایک بار فجر کی نماز میں جانے ڈر ہو رہا کہ فرشتہ لے گیا تھا کہ کسی ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جو ہے کوئی بھی فرشتہ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں اور کوئی انسانی صورت میں آپ کو نہیں بولتا. یکا دکا نصیب کی بات کبھی کسی مصیبت میں ہو تو, یہاں مصیبت کی بات نہیں ہے, یہاں تو ہر دن مدرسے کو جانے کی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ایسی اونچی شان بنائی رکھی دوستو. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا, اسی لیے ساری دنیا آپ کی دیوانی ہے. ہم میں سے کسی نے غوث پاک کو دیکھا نہیں, ہم میں سے کسی نے غوث پاک کو دیکھا نہیں, لیکن سارے غوث پاک سے محبت کرتے ہیں. ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا حضور غوث پاک کو, لیکن سارے غوث پاک سے محبت کرتے ہیں. یہ جو ہماری محبت غوث ہے یہ ہم نے اپنی جانب سے نہیں بلکہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت داخل فرمائی. جس کے دل میں اللہ نے غوث پاک کی محبت ڈالنی چاہیے اسی کے دل میں غوث پاک کی محبت ہوتی ہے. جس کے دل میں رب ہی نہ چاہے تو ہمیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلان جو ہے غوث پاک سے محبت نہیں کرتا. نہیں, اللہ جس کے دل کو چاہتا ہے اس کے دل میں اپنے پیارے کی محبت ڈالتا ہے. اپنے اولیاء اپنے دوستوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسی کے دل میں داخل فرماتا ہے.
انسان خود سے غوث پاک کی محبت نہیں لے سکتا جب تک خدا کی مرضی نہ ہو. جس کے دل میں غوث پاک، الحمدللہ ہم تمام کے دل میں غوث پاک کی محبت ہے. ہم چاہتے ہیں حضور غوث پاک. ہمیں 11ویں کرتی ہیں، یا تو 11ویں جہاں ہوتی وہاں جا کو کھانا کھاتے ہیں. کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ 11ویں جو کرتے ہیں یہ محبت ہے. اگر نہیں کرنا ہو رہا ہے تو کم از کم جا کے ادب و احترام سے ہم کھاتے ہیں. یہی محبت ہے دوست، یہی چاہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث پاک کو ویسا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. اور کیسی اونچی شان آپ کی دیکھو. حضور غوث پاک کے جسم پر کبھی زندگی میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی. کیسی شان ہے. حضور غوث پاک کے جسم مبارک پر زندگی میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی. اب ہمیں بھی غوث پاک کے جیسا کہنے والا کہ جسم کے اوپر زندگی میں مکھی بیٹھی کیا نہیں بیٹھی؟ کہاں نہیں، جہاں جلیبی وغیرہ رہتی وہاں بیٹھو. چھوڑتی کیا دیکھو تم نا، ہاتھ میں جلیبی لے کے بیٹھو، مکھی چھوڑتی کیا؟ نہیں چھوڑتی، آ کے بیٹھ جاتی. مکھی اور مچھر حضور غوث پاک پہ نہیں بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی. کیوں دوستوں اور بزرگوں، مکھی اور مچھر یہ دونوں گندی چیزوں پر بیٹھا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غوث کی حفاظت، اپنے محبوب کی حفاظت، اپنے چہیتے کی حفاظت، اپنے دوست کی حفاظت ایسے فرمائی کہ جو چیز گندگی پہ بیٹھتی ہو اللہ نے اسے بھی غوث پاک کے جسم پہ بیٹھنے دے دیا. اللہ نے اسے بھی بیٹھنے نہیں دیا. نہ مکھی بیٹھی نہ مچھر بیٹھی. سوچو کیسی اونچی شان ہے. تبھی تو ساری دنیا دیوانی ہے غوث پاک. ساری دنیا دیوانی ہے غوث پاک کی. ہم یوں ہی دیوانے نہیں بنے بلکہ اللہ نے انہیں ویسے بنایا ہے، اس واسطے ہم غوث کے دیوانے بنے. کسی ایرے غیرے کے ہم چاہنے والے نہیں ہیں، اللہ کے چاہنے والے کے ہم چاہنے والے، اللہ کے پیارے کے ہم چاہنے والے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پاکی اور صفائی، پاکی صفائی آپ کے اندر، ہمیشہ آپ معطر رہتے تھے. ہمیشہ آپ کے پاس سے خوشبو رہتی تھی، ہمیشہ خوشبو رہتی تھی. حضور غوث پاک کے پاس کیا رہتی تھی؟ ہمیشہ خوشبو رہتی تھی. دیکھو دوستو، ان کے پاس ہمیشہ خوشبو. ان کے جسم پر کبھی مکھی نہیں، مچھر نہیں. اور دنیا میں بقیہ لوگوں کے جسموں پر مکھی بھی بیٹھتی ہے، مچھر بھی بیٹھتا ہے. ہم ایسے جو ہے، ہمارا اتنا بھی، ہماری اتنی بھی حفاظت نہیں، ہم اتنے بھی محفوظ نہیں ہیں. ہمارے جسموں پر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں جبکہ وہ گندگی پر بیٹھا کرتی ہیں. جبکہ وہ گندگی پر بیٹھا کرتی ہیں، گندگی پر بیٹھ کر پھر جو ہے پاک جگہ بھی بیٹھتی ہیں. لیکن وہ بیٹھتی ضرور گندی جگہ بیٹھا ضرور کرتی. گندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پسند نہیں کہ اس کے پیارے کے جسم پر ناپاک چیز پر بیٹھنے والی چیز اس کے پیارے دوست کے جسم پر بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کی ایسی حفاظت فرمائی. بیٹھو بچوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کی ایسی حفاظت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا مرتبہ مقام عطا فرمایا. ان کی اونچی شان اللہ نے بنائی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بچپنے میں جو ہے، آپ جو ہے تھوڑی عمر بڑی ہونے کے بعد آپ جو ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یہ مٹھا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ جو ہے ایک مرتبہ ایک بیل دیکھتے ہیں. بیل دیکھتے ہیں، آپ جو ہے بچپنا ہے
آپ جو ہے اس بیل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, بیل کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. اس بیل کے پیچھے جب بھاگنے لگتے ہیں, کچھ دور تک جانے کے بعد بیل مڑ کر دیکھتا ہے, بیل مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبد القادر, آپ اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ آپ بیلوں کے پیچھے بھاگیں, آپ تو خدا کے لیے عبادت کے لیے پیدا کیے گئے, آپ تو خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب بیل آپ سے یہ کہتا ہے تو آپ تھوڑا سہم جاتے ہیں, آپ تھوڑا سہم جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں گھر آتے ہیں, گھر آ کر چھت کے اوپر چڑھتے ہیں. چھت کے اوپر چڑھنے کے بعد جب آپ نظر اٹھاتے ہیں تو آپ اپنے گھر کی چھت سے یعنی جیلان سے, ایران سے آپ اپنے گھر کے چھت کے اوپر جب کھڑے ہو جاتے ہیں, چھت کے اوپر سے جب نظر آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو عرفات کا میدان نظر آ رہا تھا. عرفات کا میدان نظر آ رہا تھا اور آپ عرفات کے میدان میں حاجیوں کو حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں. ارے جن کا بچپنا ایسا ہو کہ ایران میں رہتے ہوئے جن کی نگاہیں خدا اتنا کھول دے کہ ایران میں رہتے ہوئے مکہ کی زمین دیکھتے ہو, بچپنے میں ایران میں رہتے ہوئے, جیلان میں رہتے ہوئے گھر کی چھت پر جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو مکے کے حاجیوں کو دیکھتے ہیں تو آج اپنی مزار مبارک بغداد میں رہ کر ہم علماء غوث اگر کارنگی میں حضور غوث پاک کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسے حضور غوث پاک نے بچپنے میں جیلان سے مکہ کو دیکھا تھا, آج آپ بغداد سے کارنگی والوں کو دیکھتے ہیں. دوست یہ ہمارا یقین ہے, یہ ہمارا یقین ہے اس واسطے کہ ہم مردہ غوث کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم زندہ غوث کے ماننے والے. ہم جس غوث سے محبت کرتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے, وہ تو زندہ ہے. اللہ نے انہیں ختم نہیں فرمایا, اللہ نے انہیں تو ایسی زندگی عطا کی ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں حیات عطا فرمائی ہے نہ تمہاری سمجھ میں نہ ہماری سمجھ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ویسی شان عطا فرمائی. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اپنے چہیتے سے غوث پاک سے محبت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. یہ ہماری خوش قسمتی ہے دوست. ہمارے چاہنے سے, ہمارے یاد کرنے سے, ہمارے کچھ کرنے سے تبھی ان کا مرتبہ مقام بڑھتا ہے, ایسا نہیں, بلکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ان کی شان تو اس سے ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن ہم جو ہے خود ہمارے واسطے اللہ کی محبت کا راستہ کھولتے ہیں. ہم اپنے لیے خدا کی محبت کا راستہ کھولتے ہیں, کیونکہ جب بندہ اللہ کے دوست سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے دوست سے محبت کرنے والے سے محبت فرماتا ہے. کیونکہ خدا کا دوست ہو جانا یہ آسان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جانا یہ آسان نہیں ہے. اس میں انسان کو ہزاروں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اس میں خوب محنت و مشقت کی ضرورت ہوتی ہے, عبادت و ریاست کی ضرورت ہوتی ہے, رات و دن اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں ہم غفلت میں پھرتے ہیں, غفلت میں ہوتے ہیں. جو خدا کا دوست ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنی دوستی عطا فرماتا ہے
وہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے غافل نہیں ہوتا دوستوں، ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے غافل نہیں ہوتا، اور وہ اپنی ساری خواہشات خدا کے حوالے کر چکا ہوتا ہے، اپنی ساری خواہشات خدا کے حوالے کر چکا ہوتا ہے، تبھی جا کر وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب بندہ آزمائشوں سے گزرتا ہے، جب بندہ امتحانات سے گزرتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بندے پر فضل و کرم ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی دوستی عطا فرماتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی بناتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ، حضرت ذوالنون مصری بڑے کامل بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بڑی اونچی شان، آپ اکثر جو ہے دریا پر سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا۔ جب ابتدائی دور آپ کا تھا، آپ کی ریاستیں تھیں، آپ کے مجاہدے تھے، آپ کا طرف کر خدا کو یاد کرنا تھا، راتیں جاگنا، دن بھر خدا کی یاد میں مگن رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھو ولایت کا راستہ کتنا کٹھن ہے، دیکھو ولایت کا ولی بننے کا راستہ کتنا کٹھن ہے، دیکھو۔ اور حضور غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں، آپ ولیوں کے سردار، ولیوں کے سلطان ہیں، آپ ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے 10 سال آپ کی خواہش ہوتی رہی، 10 سال سے جو ہے آپ کی خواہش آش پینے کی تھی، آش پینے کی خواہش، آپ کی آش ایک غذا ہے جو بزرگان دین پیتے ہیں، ہم سمجھنے کے لیے امبیل جیسے کہتے ہیں ہمارے طرف، یا یوں سمجھیے آپ دانے وغیرہ، کھچڑا جسے سمجھتے ہیں کھچڑا وغیرہ، لیکن آش جو ہے پتلا ہوتا ہے، کھچڑا تھوڑا گھٹ ہوتا ہے، دانے وانے سب ڈال کے پکا کے جو ہے 9 قسم کے دانے پورے ڈال کے جو ہے دانے پھڑا کے جو ہے ڈال کے اسے اچھا گلا کے پکا کے جو کھچڑا تیار کرتے ہیں، آش جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے، وہ بھی دالوں کا ہی ہوتا ہے آش۔ ان کو آش پینے کی خواہش ہوئی، آش پینے کی خواہش ہوئی، کتنے آپ اپنے نفس کو 10 سال تک روکتے رہے، کتنے سال تک روکتے رہے؟ 10 سال تک آپ روکتے رہے، آپ کے اندر خواہش پیدا ہوتی، اور ایسا بھی تھا جب خواہش پیدا ہوتی چیز سامنے آ جاتی، کوئی نہ کوئی لے کے آ جاتا، آپ جو ہے نہیں میں نہیں پیوں گا، یعنی ایک قسم کی غذا ہے، کھانا ہی ایک قسم کا، میں نہیں کھاؤں گا، آپ کہتے ہیں میں نہیں آج نہیں پیوں گا۔ 10 سال گزرتا ہے، دیکھو آپ 10 سال تک آپ اپنے دل پر پتھر باندھتے ہیں، 10 سال کا عرصہ گزرتا، آپ نہیں پیتے ہو، دل بولتا تھا نہیں کرتے تھے، دل بولتا تھا نہیں کرتے تھے، یا دل بولا تو 1 منٹ میں ہونا ہو، نہیں رہا تو پورے گھر کے بھانڈے برتنا پھوڑنا شروع کر دیتے، ہونا تو ہونا یا ایسا۔ لیکن ولایت کا راستہ دیکھو وہ کیسا ہے، اسی واسطے کوئی ایک اللہ کا ولی بنتا، کہاں تو اللہ کے ولی مصطفیٰ قادری رحمت، اچھا ماشاءاللہ، ہمیں جن کے گھر میں ٹھہری ان کا بھی نام مصطفیٰ سے، ہم ماشاءاللہ مغرب میں ٹھہرے تھے، ماشاءاللہ نائب صدر نے مصطفیٰ نام، تو وہ بارگاہ کی نسبت کا ماشاءاللہ مصطفیٰ شاہ رحمت اللہ تعالی۔ کارڑگی میں مسلمان کتنے ہیں؟ بہت ہیں، اب ہم چھوڑو، پہلے سے بھینس تو نہیں، پہلے سے نہیں مسلمان ہیں، کتنے درگاہ بنے، کتنے درگاہ بنے، حج کو کیسا لے، نماز پڑھتے سالے اتے کے نہیں اتے ہیں،
ٹھیک ہے نہیں تھے؟ پہلے کے دور میں بھی رہے ہوں گے، حج گئے والے، نماز پڑھتے سالے، تہجد پڑھنے والے، عبادت ریاضت کرنے والے گزرے، لیکن دوستوں اور بزرگوں عبادتوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے بہت ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ جو نہیں پڑھتے ہیں پڑھنے کی کوشش کریں، نمازیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز میں ایک نور ہوتا ہے۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نور ہوتا ہے، وہ مومن کے دل کو پہنچتا ہے۔ وہ کہاں پہنچتا ہے؟ مومن کے دل کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے جو ہے صوفیہ فرماتے ہیں نماز میں ساری چیزیں یاد آتی ہیں، نماز میں ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ کیوں؟ گنہگار ہو کیسا بھی ہو، نماز پڑھنے ٹھہرا تو اسے ایک حساب کا، اس کے حساب کا نور ملتا، بس اسے اس کے حساب کا کیا ہوتا؟ اجالے میں دکھتا کہ اندھیرے میں دکھتا؟ نور یہاں تو نہیں پہنچتا، دل کو پہنچنا تو دل، نور کہاں پہنچنا؟ دل کو پہنچنا۔ نور کہاں پہنچتا؟ دل کو پہنچتا۔ جب نماز پڑھنے ٹھہرتے ہیں آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ یہاں چاہنا تو سب چیزیں، یہاں چاہنا تو دل میں۔ جب نماز پڑھنے ٹھہرتے اسی نور پہنچتا، دل کو کیا پہنچتا؟ گنہگار ہے تو اس کے حساب سے، پرہیزگار ہے تو اس کے حساب سے، رات دن اگر خوب ریاضت کرنے والا ہے تو اس کے حساب سے۔ غرضے کے رب تبارک و تعالیٰ جس کی جو حیثیت ہوتی ہے اسے اس کے حساب سے نور عطا کرتا ہے، اس کے دل کو نور پہنچتا ہے۔ جب وہ پہنچتا ہے تو روشنی میں سب باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، سب چالو ہو جاتی ہیں۔ صوفیہ کے اقوال ہیں، ساری چیزیں جو ہے سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ اس واسطے کہ نماز نہیں پڑھتے سارے نماز پڑھنا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھنا۔ نماز ادا کرنے والے الحمدللہ ہم سارے ہیں، نماز ادا کرنے والے، حج جانے والے کتنی تعداد میں حج جاتے؟ لاکھوں کی تعداد میں حج میں پہنچتے، لاکھوں کی تعداد میں حج میں پہنچتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ ایک گاؤں ہے تو ہزاروں کی تعداد میں نمازیں ادا کرنے والے ہیں، حج و عمرہ کرنے والے سارے ہیں، لیکن ولی نہیں دوستوں، عبادت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج جانے والے ہیں، زکات دینے والے ہیں، لیکن ولی نہیں ہے۔ کیوں کہ ولایت کے لیے اللہ کی دوستی آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی۔ بندہ جو کچھ عبادت کرتا ہے اس سے اس کا باطن پاک ہوتا ہے، لیکن جس کا باطن پاک ہو جائے وہ ولی بن ہی جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے دوست۔ عبادتوں سے بندے کے اندر اچھائی پیدا ہوتی ہے، عبادتوں سے بندے کے اندر خوف الہی پیدا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس سے بندے کو ولایت خدا کی دوستی مل جائے، یہ ضروری نہیں۔ خدا جسے چاہتا ہے اسی کو اپنی دوستی عطا فرماتا ہے، جسے اللہ دوستی اپنی دینا چاہے، جسے اللہ ولایت اپنی سونپنا چاہے، فقط اسی کو ولایت سونپتا ہے، فقط اسی کو دوستی عطا فرماتا ہے۔ رب چاہنے والا ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ ہم زندگی بھر یا اللہ عبادت کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی دوستی کیوں نہ تھا؟ کوئی نہیں بول سکتا، کوئی بولا تو اس کی عبادت اس کے منہ پہ پھینک دیتا ہوتا کہ تو نے عبادت کتنی کی ہے، میں نے جو تجھے روزی عطا کی ہے، میں نے جو تجھے صحت و تندرستی دی ہے، میں نے تجھے جو ہاتھ پیر عطا کیے ہیں، میں نے تجھے جو آنکھ کی نعمت عطا کی ہے، میں نے تجھے سننے کی جو نعمت عطا کی ہے، تو نے اس کے عوض کتنی عبادت کی ہے؟ تو نے تو عبادت ہی نہیں کی، لہٰذا میں جو ہے تیری عبادت کو تیرے منہ پر مارتا ہوں۔ خدا فرمائے انسان عبادت کرتا ہے تو اس سے اچھائی پیدا ہوتی ہے، لیکن ولایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ولایت کے لیے بندے کو اپنے
अपनी जिंदगी बड़ी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। वलायत में बंदे को अपनी मर्जी खुदा की मर्जी में फना करना पड़ता है। जो इंसान अपनी मर्जी खुदा की मर्जी में फना करे, जो इंसान अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिशात खुदा की रजामंदी में फना करे, वही खुदा का दोस्त बनने के लायक होता है। अल्लाह तबारक व तआला देखो 10 साल से उनकी ख्वाहिश थी आश पीने की, नहीं पिया। फिर एक मर्तबा ईद की रात आई। ईद की रात में बहुत ज्यादा ख्वाहिश पैदा, बहुत ज्यादा इरादा होता है कि आज ईद है, ईद की रात है। आज तो जो है अंदर से नफ्स बोलता है कि आज ईद की रात है, कम से कम आज तो मुझ पर रहम करो, आज तो मुझे आज पिलाओ, आज तो मुझे रिज़ा खिलाओ जो मैं चाह रहा हूं। नफ्स अंदर से आवाज देता है कि आज तो मेरी ख्वाहिश पूरी करो। हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह आप क्या फरमाते हैं नफ्स से, अच्छा ठीक है तेरी ख्वाहिश पूरी करनी है, अच्छी बात, मैं जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि सारी रात में 2 रकत में एक कुरान पाक खत्म करूंगा। सारी रात में फकत 2 रकत अदा करूंगा, 2 रकत में मुकम्मल कुरान पाक खत्म पढ़ूंगा, तू मेरा साथ देना उसमें। अपने नफ्स से कहते हैं, दिल से कहते हैं ठीक है मैं तुझे आज खिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि सारी रात में 2 रकत में कुरान खत्म करूंगा, तू मेरा साथ देना उसमें। नफ्स जो है खुश हो जाता है कि चलो अच्छी बात है कि जो है सारी रात अगर ये खड़े होकर 2 रकत में नमाज, 2 रकत में अगर कुरान पढ़ लेंगे तो मुझे खिलाएंगे, जो मेरी मर्जी है। 10 साल से जो मैं परेशान हूँ मुझे खिलाएंगे बोल के नफ्स उनका दिल जो है कहता है ठीक है साथ दूंगा। 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, एक रकत में आधा, एक रकत में आधा, पूरा कुरान 2 रकत में पढ़ते हैं। यहाँ तरावी की 20 रकत में एक पारा मुश्किल है, तरावी की 20 रकत में 2 पारे मुश्किल है। हाफिज साहब पूरा खत्म पढ़ को अल्लाह अकबर बोलने के अंदाजे तक मस्त बैठे रहते। जैसे ही अल्लाह अकबर आता दूर पूरी मस्जिद में भाग दौड़ करके जो है आके अल्लाह अकबर, कारण ये में क्या नहीं है बैठे थे मस्त, उन्होंने पढ़ते थे तो आराम से जाकर पानी पीते हैं। पानी प्यास नहीं लगी रहती लेकिन टाइम पास करना होता है, प्यास नहीं लगी रहती लेकिन जो है जाते जाके जो है पानी पिए, बैठे आराम से, इधर बैठे उधर टेक देके बैठे। इतने कमजोर हैं देखो, इधर टेक देके बैठे उधर वही बोले देखो जबरदस्त जो है खाना तकसीम होने वाला है, सफर में गए थे जबरदस्त खाना मिलने वाला है बोले तो उसको छोड़े तो खाना नहीं है कर बोले तो उस वक्त में 2 घंटे हुए तो भी ठहर रहते, ठहरते या नहीं ठहरते। कोई भी एक दोस्त मिला था, अगर एक दोस्त मिल गया कोई भी 9 बजे ठहरे तो 11 बजे तक ठहरते बातचीत करते हैं, 10 बजे रुके तो 12 बजे तक 1 बजे तक रुकते। दोस्त के साथ बातचीत करने में इतना शौक है कि जो है 2 घंटे गुजर गए पता नहीं चला। या खुदा की इबादत करने में वास्ते 20 रकत तरावी 1 घंटे में खत्म होती है, लेकिन जो है 1 घंटा खड़ा होना नहीं हो रहा। मोहब्बत दोस्त से ज्यादा है या खुदा से ज्यादा है, यहीं से अंदाजा लगा लो। खुली बात समझ में आती कि मोहब्बत दोस्त से ज्यादा है या खुदा से। दोस्त के साथ जो 2 घंटे बिताए एहसास नहीं हुआ, 2 घंटे दोस्त के साथ बिताए एहसास नहीं हुआ। अब यहाँ खुदा की बारगाह में खड़े होने के वास्ते टाइम देखते। ओ आप सब बहुत लंबी नमाज पढ़े, इशा की नमाज क्या शुरू करे छोड़ते नहीं भाई, 7-7, 8-8, 10-10 मिनट लेते हैं, मुख्तसर 2 रकत 2-5-4 मिनट में खत्म हो जाना। अरे भाई बाकी के टाइम क्या करते हैं आप? नमाज में जल्दी सुस्ती का है, इसमें हर चीज है। तो हमारा कुछ देर तक खड़ा होना दुश्वार, क्योंकि हमें बंदों से मोहब्बत है, हमें दोस्तों से मोहब्बत है। जिससे इंसान को मोहब्बत होती है वहां कितनी भी देर
کھڑا کراؤ آپ، تھکتا نہیں انسان۔ اگر کاروبار سے محبت ہے، کھڑے ہو کر کاروبار کرنا ہے تو آپ 3-3 4-4 گھنٹے کھڑے ہو کر کریں گے۔ کیوں کہ آپ کو محبت ہے کاروبار سے۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہاں کھڑا ہونے میں اسے دشواری نہیں۔ اب عبادت، خدا کی یاد، یہ حقیقت میں اللہ اس واسطے ان کو اللہ کے دوست بولتے ہیں، دنیا کے دوست نہیں بولتے۔ کیا بولتے ہیں ان کو؟ اللہ کے دوست۔ 2 رکعت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھے۔ اب ظاہر سی بات ہے پورا قرآن پڑھے تو رات سے لے کے فجر تک قرآن ہوا ہوں، ساری رات کھڑے ہو کر اور 2 رکعت میں، چلو بھائی بار بار اتحیات بیٹھنے، ہر بار اتحیات بیٹھنے تھوڑا سکون لے رہے، ایسا بھی فقط 2 قیام 1 اتحیات میں ساری رات ختم ہو گئی۔ 2 رکعت پڑھے نماز، فجر کے ٹائم میں پھر فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد جو ہے آپ آش، وہ جو غذا ہوتی ہے، کھانا جو ہوتا ہے، وہ کھانا جو ہے منگاتے ہیں، لاتے ہیں، آش لا کر دیتے ہیں، لے کر بیٹھتے ہیں۔ آپ پینا چاہ رہے تھے، آپ وہی واش پینا چاہ رہے تھے، وہ جو ہے جو لوگ جو دلی وغیرہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک پہ اگر آپ صبح 10-11 بجے 12 بجے 10-11 بجے کے ٹائم میں اگر رہے، آپ ٹھنڈی کے دنوں میں 9-10 بجے یہ وقت میں اگر رہے تو آپ وہاں آش بڑھتی، وہاں جو ہے آج بھی بڑھتی وہ چیز بزرگوں کے پاس۔ تو جو ہے لے کے بیٹھے، آپ لے کے بیٹھنے کے بعد جو ہے آپ کھانا ہی چاہ رہے تھے، اندر سے آواز آئی کہ چلو دیر آئے درست آئے، دیر سے آئے لیکن آئے ضرور میرے راستے پہ۔ نفس کیا بولتا کہ دیر سے آئے لیکن آئے ضرور میرے راستے پر۔ میں جو 10 سال سے پوچھ رہا تھا آج وہ پوری کرنے کے واسطے، بات پوری، وہ مطالبہ پورا کرنے کے واسطے تیار ہو چکے ہو، چلو دیر سے ہی 10 سال کے بعد تو مل رہا، میری خواہش پوری ہوئی۔ جیسے ہی اندر سے آواز آپ سنتے ہیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، نہیں، آج بھی میں نہیں ہاروں گا، اسے ہراؤں گا، میں نہیں ہاروں گا، نفس کو ہراؤں گا، میں نہیں ہاروں گا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوست؟ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ آپ خوب روتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کوستے ہیں، کہتے ہیں کہ ذوالنور 10 سال سے تو نے خدا کے واسطے اس چیز کو چھوڑ دیا تھا، آج تو خدا کے واسطے جس چیز کو تو نے چھوڑا تھا آج وہ وعدہ بھول گیا ہے، اندر والا خوش ہو رہا ہے، اندر تیرا نفس جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے کہ آج تو اس کی بات پر چلنے والا ہو گیا۔ تیرے سے غلطی کیسی ہوگی؟ رونے لگتے ہیں یہاں دوستوں اور بزرگوں، اسے ولایت کہتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کر پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ عید کا وقت ہوتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، ایک شخص جو ہے اپنے سر پر گرم آش کا برتن، آش کا بھگونا، آش کا برتن جو ہے گرم لے کر جو ہے آپ کی دہلیز پر پہنچتا ہے، آ کر آواز دیتا ہے کہ اے ذوالنور باہر آؤ، اے ذوالنور دروازہ کھولو۔ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نماز سے فارغ ہو کر دروازہ کھولتے ہیں، جب دروازہ کھولتے ہیں تو ایک شخص جو ہے اپنے سر پر جو ہے ایک برتن، ایک بھگونا آش کا لیے کھڑا ہوا ہے۔ حضرت ذوالنور مصری آپ دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اندر چلیے، اندر آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد پھر وہ شخص آش نکالتا ہے، وہ غذا نکالتا ہے، وہ کھانا نکالتا ہے، نکال کر آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے تو میں نے 10 سال پرہیز کیا ہے، 10 سال اپنے آپ کو میں نے اس سے بچایا ہے۔ آج میں جب
رات بھر میرے نفس نے مجھے ساتھ دیا تو میں اس کے وعدے کے مطابق اسے کھلانے کے لیے بیٹھ گیا تو نفس میرا پھر موٹا ہو گیا. اس نے کہا کہ آج تو نے میری بات مان لی ہے تو میں نے چھوڑ دیا تھا, اب تو یہ مصیبت اور آزمائش بڑھ کر اب تو کہاں سے آ گیا, اب تو یہ کھانا لے کر اب کہاں سے آ گیا. وہ شخص کہتا ہے کہ اے ذنون میں تجھ پر قربان, اے ذنون میں تجھ پر قربان, اے ذنون میرے چھوٹے چھوٹے بچے تجھ پر قربان. کہتا ہے کہ اے ذنون میرے سارے گھر والے تجھ پر قربان, اے ذنون میرے ماں باپ سب کچھ تجھ پر قربان. ذنون مصری فرماتے ہیں باپ تو بتا اصل بات کیا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آش بنائی تھی, میرے بچے بہت دن سے اس کی خواہش میں تھے کہ انہیں یہ کھانا تیار کیا جائے, انہیں یہ کھانا کھلایا جائے. میرے بچے بہت دن سے جو ہے اس شوق میں تھے, مجھ سے بار بار کہتے تھے میرے پاس پیسے نہیں تھے, آج میرے پاس رقم آ گئی, میں نے آش بنائی, اپنے بچوں کو کھلانا چاہتا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی, مجھے نیند آ گئی. میں نے دیکھا کہ خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. حضور خواب میں آئے ہیں اور خواب میں آ کر مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے امتی سن, اگر قیامت کے دن تو میرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے تو لے جاؤ اس آش کو, لے جا کر میرے ذنون کو پلا دے اور کہہ دے کہ حضور تجھ سے خوش ہے, خدا تجھ سے خوش ہے, حضور تحفتاً تیرے پاس بھیجے اس آش کو پی لے. اگر تو اس آش کو پیے گا تو کل قیامت کے دن حضور مجھے اپنا چہرہ دکھائے. یہ عاشقی ہوتی ہے دوست, یہ محبت ہوتی ہے, یہ عبادت و ریاست ہوتی ہے کہ ولی کی عبادت و ریاست ایسی ہوتی ہے خدا کو خود رحمتا ہے. ولی کی ریاستیں ایسی ہوتی ہے کہ حضور کو خود رحمتا ہے. دوسرا کوئی بھوک سے مر بھی گیا تو کوئی سے پوچھنے والا نہیں. ذنون مصری جب رک گئے تو اللہ بھیجتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خواب میں کہ پیغمبر میرا پیارا میرا دوست تڑپ رہا ہے, اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے, آپ غلام کے خواب میں جائیے, آپ اس سے کہیے. حضور اس کے خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ جو ہے اگر تو قیامت کے دن مجھے میرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا لے جا کر ذنون مصری کو کھلا. قیامت کے دن دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذنون مصری کو کھلا. اور کون ہے جو قیامت کے دن نہیں دیکھنا چاہتا؟ سارے کے سارے منتظر ہوں گے قیامت کے دن. دنیا میں ہی جو ہے شوق ہوتا ہے, یہ اور بات ہے انسان ہماری وقتی حیثیت نہیں ہے یہ سوچ کر ہم خیال نہیں کرتے ہیں, لیکن ہر ایک کی خواہش ہوتی ضرور ہے, ہر ایک کے دل میں جب بات چلتی ہے تو آتا ضرور ہے کہ جب کسی کا خواب سنتے ہیں تو خیال تو پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بھی خواب میں حضور آ گئے تو بہت اچھا ہوتا. یہ خواب ایسا بھی خدایا دکھا دے, خدایا زندگی میں ایک خواب ایسا بھی دکھا دے, ایک نیند ایسی بھی سنا دے کہ جس خواب میں میں تیرے حبیب کا چہرہ دیکھوں, جس خواب میں جس نیند میں تیرے پیارے کی صورت دیکھوں. ارے جن کی صورت کو دیکھنے کے لیے ہر بار دیکھنے والے صحابہ تڑپ جاتے تھے. حضور کو دیکھنے کی خاطر صحابہ مسجد نبوی میں آتے تو دیکھتے تھے, کئی ہزاروں مرتبہ دیکھتے تھے, لیکن پھر بھی دیکھی ہوئی آنکھیں اگر حبیب کو نہیں دیکھتی تو بے چین ہو جاتی تھی. دیکھی ہوئی آنکھیں بے چین ہو جاتی تھی. قیامت کے دن ہم نے نہیں دیکھا ہے, اگر وہاں ہم حضور کو دیکھ لیں تو ہماری کتنی خوش نصیبی ہوگی دوست. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خواب میں اگر کسی کے نصیب ہو جائے
حضور فرماتے ہیں من رآنی رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے کسی دوسرے کو نہیں دیکھا بلکہ اس نے مجھے کو دیکھا۔ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا، اس واسطے کہ حضور کی شکل و صورت میں کوئی نہیں آ سکتا۔ شیطان حضور کی شکل و صورت میں نہیں آ سکتا، اللہ نے اسے اتنی طاقت نہیں دی، حضور کی شکل و صورت میں نہیں آ سکتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی آپ اللہ کے دوست بننے کے لیے مجاہدہ کیسا تھا دیکھو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی آپ بھی جو ہے 40 دن تک آپ جو ہے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کھانا نہیں کیا کھاتے تھے آپ؟ جو بھاجی اپنے آپ سے جو بھاجی ہوتی ہے جسے لوگ بوتے نہیں، جسے لوگ جو ہے پیرتے نہیں، جسے لوگ جو ہے زمین میں ڈالتے، خود بخود جو قدرتی جو ہے بھاجیاں ہوتی ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی 40 دن آپ اپنی زندگی میں ایسے گزارتے کہ جو ہے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، پھر صرف جو ہے خود رو اپنے آپ سے اگنے والی بھاجیاں کھا کر جو اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ بھاجی کھا کر انسان کتنا پیٹ بھر سکتا ہے دوست؟ یہ مجاہدے کا راستہ دکھانے کے واسطے ایک سبق ہے، مجاہدے کا ریاضتوں کا راستہ دکھانے کے لیے ایک سبق ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی آپ جو ہے مہینوں تک کھانا نہیں، عبادت آپ کی ایسی تھا، ساری رات آپ جاگتے رہتے تھے۔ مشہور ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عشاء جاگنا ہی ہے یا 1-2 رات جاگنے نہیں ہوتی، بڑی رات آئی تو 12 بجے تک جاگ کے نہیں، اللہ آرام کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جاگوج کر کو نہیں ہے، جاگوج کر کو نہیں ہے، بھئی آرام بھی کرو، کئی جاگ کو فجر کی نماز اگر چھوٹ گئی تو صحیح بھئی سوتی کیوں تم؟ سوتی کیوں آپ لوگ؟ بڑی رات میں 1 بجے تک جاگ کو 2 بجے تک سوتی کیوں؟ زندگی میں سونے کے لیے اور بھی راتیں ہیں آپ کے پاس۔ ایک دن گزر گیا تو پھر جو ہے دوسری رات آپ کے پاس ہے آرام کے لیے، لیکن وہ رات گزر گئی تو پھر نہیں ملتی، وہ رات گزر گئی تو پھر نہیں ملتی۔ اس رات کو پانے کے لیے شب قدر ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، اس رات کو پانے کے لیے 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ایک رات جاگنا مشکل ہے، قربان جاؤ غوث پاک پر۔ 40 سال تک آپ نے جو وضو عشاء میں بنایا فجر تک اسی وضو کو باقی رکھتے تھے۔ پیٹ اولیاء اللہ ویسے ہوتے ہیں دوست۔ حضرت مخدوم پاک جو ہے اپنے لطائف میں ایک چیز بیان فرماتے ہیں کہ 2 بزرگ تھے۔ ایک بزرگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی آؤ ہم جو ہے 40 دن تک خدا کی عبادت کریں گے، 40 دن تک کی چیلا کاٹیں گے، 40 دن کی وہ نہیں کبھی ڈھولے پھرنے کا نہیں، 40 دن چیلا کاٹیں گے۔ اولیاء اللہ 40 دن کا چیلا کاٹتے ہیں، لیکن وہ کیسا ہوتا ہے دوستو؟ کھانا پانی بالکل کم، یا تو نہیں یا تو بالکل کم۔ اب بھی کاٹتے ہیں لیکن ڈلے ابھی تک مکمل ہوتا نہیں، لیکن وہ نہیں، ڈلے ہوئے تک مکمل، لیکن وہ جو اولیاء اللہ کاٹتے ہیں حقیقت میں وہ چیلا کشی کرنے والے۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک بزرگ دوسرے سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم 40 دن تک خدا کی عبادت کریں گے، 40 دن تک خدا کی
इबादत कैसे करेंगे? न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे, न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे। है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, है टाइम है इनके बच्चे औरतें होते हैं स्वस्थ जो क्या कहते हैं कि आओ, एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग को दावत देते हैं कि आओ हम 40 दिन का चिल्ला काटेंगे। और कैसा काटेंगे? न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे, एक ही वजू और गुस्ल, न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे, एक ही वजू से एक ही गुस्ल से 40 दिन का चिल्ला काटेंगे। यहाँ 6 घंटे गए तो वजू की जरूरत पड़ती, 8 घंटे गए तो वजू की जरूरत पड़ती। तारक जाना जाना तो क्या 3 दिन तक नहीं गए तो बैठती मसाज करूंगी? होते तो मजबूत नहीं है कि भाई 1-2 दिन तारक नहीं रहेगा, सब रहेगा 1-2 दिन तारक नहीं गए सर क्या भी पेट को बीमार पड़े तो नहीं गया था मैं तारक पाइप डाल को निकालना पड़ा उसका भी नहीं निकाले तो बेइज्जती होती, मरता हूँ जिंदा रहते मरते जिंदा रहता हूँ। तो तारक जो है एक दिन मुश्किल रुकाना, 24 घंटे रुकाना मुश्किल। वो कहते हैं कि हम जो है न खाएंगे न पिएंगे, न खाना न पीना, और एक ही वजू जो आज बनाकर बैठ गए, आज जो गुस्ल करके बैठ गए, 40 दिन तक उसी वजू को बाकी रखेंगे, उसी गुस्ल को बाकी रखेंगे और खुदा की इबादत करते जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। न वजू तोड़ना है, न झांप, न नींद, न ऊंघ, न सोना है, न कुछ करना है, न तार जाना, न जरूरत कुछ नहीं, न खून जिस्म से निकलना है। खून जिस्म से निकला तो वजू तोड़ता, जिस्म से खून निकला तो वजू तोड़ता। कुछ नहीं निकलना है, जिस्म से भी कुछ नहीं निकलना है, और 40 दिन मुकम्मल भी करना है, और खाना भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। दूसरे बुजुर्ग क्या कहते हैं? ओ अच्छा, ये कौन सी बड़ी बात है? सुभान अल्लाह। देखो बुजुर्गों की बात, वलियों की बातें ऐसी होती हैं, आम लोगों की बातें दोपहर में क्या है, रात में क्या है, क्या भी स्पेशल है क्या नहीं है, आप लोगों की बात है। हाँ, रोजा रखो सुबह शाम तक, अब्बा शाम में क्या लाते हैं? रोजा खुलने के वास्ते भजिया लाते हैं। हाँ, क्या लाती तुम्हें? वो फ्रूट लाती, ये फ्रूट लाती, इन्हें दिन भर रोजा रहो, क्या करता वो लोग इफ्तारी के इंतजार में थे दर्जने। अच्छा आता इफ्तारी में इंतजार में रहते। हाँ, फिर इफ्तारी का टाइम हुआ तो चेहरा खिलता उनका, हाँ बराबर आ गया टाइम हमारा आपको। तो क्योंकि उनकी आंखें में जो है सहरी करने के बाद शाम का खाना रहता सीधा, इबादत रियादत रहती है। एक बात ये बात है सामने, और बुजुर्ग क्या होते सामने वाले बोलते ठीक है, ये नहीं खाना भी नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे, तो पेशाब कासी जरूरत कासी, न तहारत न बड़ी जरूरत, कुछ नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन से कमाल की बात है? 40 दिन जिंदा रहना मुश्किल है, खाना पानी नहीं सो, पानी तो होना चाहिए, खाना पानी नहीं सो 40 दिन जिंदा रहना मुश्किल है। कभी रो आप भूखे 4-5 दिन, 1 हफ्ता हो गया तो आपकी किडनियां खून चूसना शुरू कर देते, ऐसा होता आपको, खाओ बोल हाँ चूसने में ऐसा होता आपको। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है कि एक खाना, एक पानी और एक वजू, एक गुस्ल से 40 दिन नहीं। आओ हम जो है 2 वक्त पेट भर कर खाएंगे। क्या करेंगे? सुबह भी पेट भर खाएंगे, शाम में भी पेट, सहरी भी पेट भर करेंगे, इफ्तार भी पेट भर कर करेंगे, लेकिन एक ही वजू, एक ही गुस्ल से जो है 40 दिन की इबादत मुकम्मल करेंगे। समझेगा नहीं समझे आप? 2 वक्त खाना भी खाएंगे, पानी भी पीएंगे, लेकिन
نہ وضو توڑنا ہے نہ غسل توڑنا ہے. ایک ہی وضو اور ایک ہی غسل سے 40 دن تک ہم عبادت کریں. پہلی چیز آسان ہے, پہلی چیز آسان ہے, کیونکہ وہاں کھانا پانی نہیں ہے. جب پانی نہیں ہے تو طہارت کہاں سے, کھانا ہی نہیں ہے تو ضرورت کہاں سے. یہاں کھانا بھی ہے پانی بھی ہے. کھانا اور پانی دونوں رکھتے ہوئے بھی نہ طہارت جانا ہے نہ ضرورت جانا ہے نہ سونا ہے. دوستو پھر صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جنہوں نے کہا کہ ہم کھانا کھائیں پانی پیئیں ایک ہی وضو ایک ہی غسل, اس میں راز کیا ہے؟ جبکہ انسان کھانا کھانے کے بعد ضرورت کو جانا ضرور, جبکہ انسان پانی پینے کے بعد طہارت کو جانا ضرور, پھر اس میں کیا راز ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں یہ ایک مقام ولایت ہے. صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک مقام ولایت ہے کہ مقام ولایت میں ایک اعلیٰ مقام یہ بھی ہے کہ بندہ جب کھانا کھاتا ہے تو بظاہر وہ کھانا ہوتا ہے, لیکن حلق کے نیچے جب اترتا ہے تو وہ کھانا نہیں رہتا بلکہ نور بن جاتا ہے. وہ پانی پانی رہتا ہے جب تک بندے کے منہ میں ہو. جب وہ پانی حلق میں اتر جاتا ہے تو اللہ کا دوست وہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا اسے پیشاب ہونے نہیں دیتا بلکہ خدا اسے نور میں بدل دیتا. خدا اسے پاخانہ ہونے نہیں دیتا بلکہ اس غذا کو نور میں بدل دیتا ہے. جنت میں جنتی کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے, وہاں نہ پیشاب ہے نہ ضرورت خان پیخانہ ہے. پھر جو کچھ جنتی کھائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نور بن کر ختم ہو جاتا ہے. وہ نور ہی نور ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے, جس بندے کو اپنی دوستی عطا کرتا ہے, اپنا دوست بناتا ہے, اس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوب رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے. اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوستی عطا فرماتا ہے. اور جسے خدا کی دوستی نصیب ہو جائے, جسے خدا کی دوستی نصیب ہو جائے, آسمان کے فرشتے بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. آسمان سے فرشتے اشارہ کرتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے, اور فرشتے آ کر لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ اس سے محبت کرو, گڈے خالر بادشاہ ان سے محبت کرو کہ یہ اللہ کے ولی ہے. مصطفیٰ شاہ سے محبت کرو اس واسطے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ دوستی کو ولی, دوست کو ولی کہتے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں. اور خدا کا دوست بننا یہ آسان اور عام نہیں ہے. دوست خدا کا دوست بننے کے لیے بندے کو ہر امتحان سے گزرنا پڑتا ہے, ہر کٹھن منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. ہر کٹھن منزلوں سے گزرنے کے بعد بندہ خدا کا ولی بنتا ہے. یوں ہی اگر بندہ خدا کا ولی بنتا تو آج قبرستان کے آدھے مردے جو ہے ولی بن جاتے تھے. آج آدھے قبرستان میں درگاہ رہتے تھے. درگاہ سب کی نہیں بناتی, یاد رکھو. درگاہ سب کی نہیں بناتی, سب کی نہیں بنتی درگاہ, اور سب کی نہیں بناتے درگاہ. درگاہ کس کی بنتی ہے؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جس کے دل میں خدا کا نور ہوتا ہے, جس کے دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے, جس کے دل میں خدا کا عشق ہوتا ہے, وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. اور اللہ کا ولی جب بندہ بن جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا نگہبان ہوتا ہے, اور اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ, ولی کا دل روئی کی سفیدی سے زیادہ سفید ہوتا ہے. ولی کا دل بہت زیادہ سفید ہوتا ہے. اللہ کے دوست کا دل, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی پاک دل میں آتی ہے.
کس میں آتی ہے؟ پاک دل میں اللہ کی دوستی بیٹھتی ہے. خدا کی دوستی ناپاک دل میں نازل نہیں ہوتی. ناپاک دل اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں رہے تو اللہ اللہ کہے, دکان کو جائے تو دھوکہ دینا شروع کر, مسجد میں رہے تو اللہ اللہ کہے, اور بازار میں جائے تو فائدے کے واسطے کچھ نہ کچھ اوپر نیچے کرنے لگ جائے. اور یہ ہوتا ہی ہے لوگوں سے, یہ لوگوں سے, اکثر لوگوں سے یہ ہوتا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے خدا جسے دوست بناتا ہے اس کی خود حفاظت فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی حفاظت فرماتا ہے. اور اس کا دل, خدا کے دوست کا دل کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے, حضور غوث پاک کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ کے وہ دوست, اللہ کے دوستوں کے سردار, اللہ کے دوستوں کے بادشاہ, جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت میں بادشاہت عطا فرمائی, وہ حضرت عبد القادر جیلانی کے مجلس پاک میں ہم حاضر آئے ہیں. اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے دوستوں کا دل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے دوستوں, صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کے دلوں کو دیکھ کر اللہ کے فرشتے اللہ کی اعلیٰ تصویر پڑھتے ہیں. اللہ کے دوستوں کے دلوں کو دیکھ کر فرشتے اعلیٰ تصویر پڑھتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ الہی, یہ کیسا مخلوق میں پاکیزہ مقام تو نے بنایا ہے. الہی, مخلوق میں یہ کیسا پاکیزہ ٹھکانہ تو نے بنایا ہے. اور جو اللہ کے ولی کا دل ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا گھر ہوتا ہے. اللہ کے ولی کا دل حقیقت میں اللہ کا گھر ہوتا ہے. اس واسطے جو کعبۃ اللہ ہے, سارے بندے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں, لیکن اللہ کے ولی کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے. اس گھر کے چکر اللہ کے فرشتے لگاتے ہیں. دوست, بیت المعمور جو چوتھے آسمان میں ہے, چوتھے آسمان میں ایک ٹھکانہ ہے کعبۃ اللہ کے سیدھے اوپر, کعبے کے سیدھے اوپر چوتھے آسمان میں ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. یعنی بھرا ہوا گھر. کس سے بھرا ہوا گھر؟ فرشتوں سے بھرا ہوا گھر. فرشتے اس میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ آدم پیدا کرنے والا ہوں, فرشتوں نے کہا تھا کہ الہی ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ اے فرشتوں, میں جو اس کے بارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں جو انسان, کیونکہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ انسان فساد کرے گا, انسان خون خرابہ کرے گا, انسان زمین پر فساد کرے گا, لڑائی جھگڑا کرے گا, ایک دوسرے کی حق تلفی کرے گا, انسان زمین پر یہ کرے گا. اللہ, ہم تو تیری پاک مخلوق ہے, ہم تجھے رحمان و رحیم کہنے کے لیے ہیں, ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہیں, ہم کافی ہیں الہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں سنو, تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم عبادت کے لیے کافی ہیں, ہم تجھے ایک کہنے کے لیے کافی ہیں, ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں, ہم تجھے سجدہ کرنے کے لیے کافی ہیں, ہم تیری وحدانیت بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. اے فرشتوں سنو, تم یہ کہتے ہو کہ تم میرے لیے کافی ہو, نہیں, میں نے جو اسے دی ہے وہ تمہیں نہیں دی ہے, اس واسطے کہ میں نے آدم اور آدم کی اولاد کو اپنی محبت عطا کی ہے. میں نے اسے اپنی محبت دی ہے, میں نے اسے اپنا عشق عطا کیا ہے. یہ جی جان سے بڑھ کر مجھے چاہنے والا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں تو فرشتوں سے خدا ہوئے فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرب, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے چہیتے فرشتے
آسمان میں جب یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ خطا سرزد ہوئی، جب فرشتوں نے کہا کہ الہی ہم تیری عبادت کے واسطے کافی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو فرشتے ڈر جاتے ہیں، ڈر کر آ کر چوتھے آسمان میں چکر مارنا شروع کرتے ہیں، چوتھے آسمان میں ایک جگہ پر چکر کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا ہے فرشتوں، تمہارا غلطی کا احساس کر کے یہ چکر لگانا مجھے خوب پسند آ رہا ہے، لہٰذا زمین کے اوپر ٹھیک اسی گھر کے نیچے یہ گھر بناؤ، تاکہ میرے بندوں سے اگر کچھ غلطی ہو جائے تو میرے بندے اس گھر کا طواف کر کے مجھے راضی کرنے والے ہو جائیں، اس گھر کا کعبے کا طواف کر کے مجھے راضی کرنے والے ہو جائیں، مجھے خوش کرنے والے ہو جائیں۔ بیت المعمور وہ ہے جہاں فرشتے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ خدا کی پسند کی جگہ ہے۔ فرماتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بیت المعمور فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح اللہ کے ولی کا دل بھی فرشتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہوا ہے۔ ان کا دل بھی فرشتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ سارے جہان میں سارے لوگ سما جاتے ہیں، لیکن سارا جہان مل کر بھی ایک ولی کے دل میں نہیں سماتا۔ سارے کے سارے زمین میں سما جاتے ہیں، لیکن ساری زمین اور ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان مل کر بھی ولی کے دل کو نہیں بھرتے، فرماتے ہیں۔ زمین تو بھر گئی ساتھ، لیکن فرماتے ہیں کہ جو ہے ولی کا دل جو ہے سب آگے، تب بھی ولی کا دل نہیں بھرتا۔ اب سوچو عام ولیوں کا یہ عالم ہے تو ولیوں کے سردار غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ عام ولیوں کے دل اتنے بڑے ہیں تو ولیوں کے سردار کا دل کتنا بڑا ہوگا؟ یہی تو ہے دوستو، اسی لیے تو ہم حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں۔ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے وہ، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ تجھے 1 سال مکمل جاگنا نہیں ہوتا، رات جاگا، طبیعت انسان ہے، جسم ہے، تھکاوٹ ہے، ہر کسی کو لگی ہوئی ہے، سوتے ہیں، کچھ دیر آرام کرتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک قربان جاؤ، 40 سال تک آپ نے نیند قربان کرنا ہے۔ 40 سال نیند قربان کرنا کیا یہ آسان ہے؟ انہوں نے خدا کو ویسے چاہا، انہوں نے خدا سے ویسی محبت کی، تو اللہ نے بھی ان کی ویسی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ وہ خدا سے خوب محبت کرنے والے اور ہم غوث پاک سے خوب محبت کرنے والے، وہ خدا کو خوب چاہنے والے، وہ خدا سے خوب لاڈ کرنے والے، اور ہم حضور غوث پاک کو چاہنے اور حضور غوث پاک سے لاڈ کرنے والے۔ اس لیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کا ہو، کوئی کسی کا ہو، میں تو میرے ان غلاموں کا ہوں جو برے ہیں، جو گنہگار ہیں۔ یہ حضور غوث پاک کی محبت ہے۔ اللہ نے یوں ہی ان کا مرتبہ مقام بلند و بالا نہیں فرمایا، اس کی مرضی ہے دوست، اللہ نے اس کی رضامندی ہے، اس کی رضامندی سے بلند و بالا ہوا، اس کی وجہ سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اونچی شان حضور غوث پاک، آپ شان دیکھیے۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ سخت بیمار پڑتے ہیں، میں اخیر بات کہہ کے جو اپنی بات مکمل کروں گا، اور ٹائم بھی جو ہے اخیر کہہ کر میں جو ہے ختم کی طرف آ رہا ہوں، 10-15 منٹ میں انشاءاللہ چلتا صدر صاحب اللہ تعالیٰ۔ آپ جو ہے ایک بار سخت بیمار پڑتے ہیں، بیمار پڑنے کے بعد جو ہے ایسا تھا سکرات کا عالم سمجھ میں آ رہا تھا، اخیر وقت نزا کا وقت ہے، سکرات میں ایسے سمجھ میں آ رہا، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ جو ہے آپ کے صاحبزادے عبد الوہاب، سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی ہوتے ہیں اس وقت، سارے لوگ جو ہے جمع اکٹھا ہونے لگتے ہیں، بھر جاتا ہے۔ اب پہلے سے جو ہے آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے تھے، بھر
جاتا ہے، سارے لوگ کھچا کھچ بھر جاتا ہے، گھر بھی بھر جاتا ہے. اس وقت جو ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کدھر دیکھو، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس وقت دکھنے میں عالم نسا میں دکھ رہے تھے. اب بولا اتنا سخت بیمار پڑے، سارے بات بھی نہیں کر رہے، کیا بھی نہیں کر رہے. سارے لوگ جمع ہونے لگتے ہیں. جب سارے لوگ جمع ہونے لگتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سخت بیمار ہیں، سخت علیل ہیں، آپ بستر پر ہیں. جب لوگوں کو دیکھتے ہیں بھائی بات کرنے میں نہیں آ رہا تھا، اتنا زیادہ سخت بیمار ہوئے تھے، آپ ہاتھ بھی نہیں نکل رہی تھی. لیکن جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں گھبراؤ مت، ابھی میرا انتقال نہیں ہونے والا ہے. یہاں رہے تو ایک چمچ ایک چمچ ایک چمچ ایک چمچ پانی چالو ضرورت ہوتا. یہاں کون بھی ہمارے کون بھی جانے لگے کیا کرتے ہیں، بیٹا بھی ڈال، بیٹے کی ڈال، نواسے گاستے کی ڈالیں گے، پوترے گاستے کی ڈالیں گے، سب جن ایک ایک چمچ ڈال مجھے وقت سے پہلے پھر چھوڑ کے انہوں نے وہی تو ڈال میں ڈال، سارے لوگ ڈالے تو کیا کریں گے، انہیں کیا روک بھی نہیں سکتا ہوں. کہاں پڑا وہاں پہ ڈیرتا حضرت بھی یہاں ذرا یہ کرتی پھر ڈالتی، وہ پھر ڈالتی. نہیں چلو چلو جان پانی لاسٹ پانی، وہ کیا پانی جا کے خون بننے والا ہے، وہ کیا وہ جا کے خون بننے والا ہے، گوشت بننے والا ہے. یہ ہمارا حال یہ ہوتا. لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب آپ دیکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ گھبراؤ مت، میرا انتقال نہیں ہونے والا ہے. کون بول سکتا ہے؟ جسے اللہ طاقت دیا وہی بول سکتا ہے. جسے اللہ طاقت و قوت عطا کرے وہی کہہ سکتا ہے. ہمارے تمہارے جیسے کہنے نہیں سکتے. اللہ نے انہیں وہ طاقت و قوت دی تھی. اللہ جسے وہ علم عطا کرے وہی کہہ سکتے ہیں. کسے معلوم ہوتا؟ اب مردوں کے بعد میں مرسوبر کو کون بول سکتا؟ نہیں لوگ برابر جتنے ان کو بولے جانا گیا تھا، نہیں بولنا ایسا. میں بہت دنوں تک جیتوں گا، انہیں جلدی مل گئے تھے کبھی بھی بہت دنوں تک نہیں با میں ہوں آرام سے رہتا ہوں. میں اللہ کب تک رہتا تب تک آرام سے رہتا. ہاں نہیں میں اتنے سالہ میں جو پورے میرے پورے بچوں کی شادیاں کر کو مرتوں بولے تو 3 جنے نہیں کرتی، 3 جنے سے پہلے آؤٹ ہو جاتی ہوں. 3 جنے نہیں، مرضی بولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی. اب یہاں حضور غوث پاک جو فرما رہے ہیں وہ ہمارے تمہارے جیسے نہیں ہیں، وہ تو ولیوں کے سردار ہیں، وہ تو حضور کے پیارے اور لاڈلے ہیں، وہ تو خدا کے پیارے اور لاڈلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھبراؤ مت، میرا ابھی انتقال ہونے والا نہیں ہے. میرا انتقال اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک مجھ سے اور ایک بیٹا پیدا ہونا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیٹھ میں اور ایک لڑکا موجود ہے. کون کہہ سکتے ہیں دوستو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری پشت میں، میری پیٹھ میں اور ایک لڑکا یعنی اس کا پانی موجود ہے اور ایک لڑکا موجود ہے. جب وہ پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. یحییٰ نام والا لڑکا میری پیٹھ میں موجود ہے. جب وہ پیدا ہوگا، پیدا ہونے کے بعد میں میرا وصال ہوگا. فرماتے لڑکا بھی ہے کہتے اس کا نام بھی وہ یحییٰ نام والا ہے. کیا ہمارے ہیں آپ؟ یحییٰ نام والا لڑکا یعنی عبد القادر جیلانی وہ ہے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کا نام بعد میں رکھا جاتا ہے، لیکن ہرگز یہ مت سوچو خدا نے جو نام رکھنے کی توفیق دی ہے، جو نام رکھنا تھا بندے وہی نام رکھتے ہیں. جو نام رکھنا تھا وہی نام رکھتے ہیں، لیکن رکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ نام ہم نے رکھا ہے. ارے عبد القادر جیلانی وہ ہے. ایمان اتنا مضبوط ہے، ایمان اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے. دیکھو اللہ جسے چاہتا ہے اس کا علم عطا کرتا ہے.
देखो बारिश 5 तारीख, आज कितनी तारीख है? अच्छा समझाओ, 19 तारीख को बारिश आने वाली है अगर बोले कोई हवामान वाले, तुम्हें मानते हैं या नहीं मानते? क्या नहीं मानते? नहीं सो 19 तारीख को बोले आ जाती है बारिश, पूरे तुम्हें जो है धान यानी तो जो है तोर जो भी सब जो है मक्की जा रही रोडों के ऊपर डाल के 19 तारीख को बोले तारीख बारिश है तो पूरा भीग के खराब हो जाता पूरा। अरे इनको कैसा मालूम? अरे भाई इल्म है, वो मेहनत की है, उन्होंने कोशिश की है, माहौलियात पे उन्होंने कोशिश की है, मेहनत की है, तालीम हासिल किया उन्होंने, उन्हें इल्म है उस बात का। हाँ पक्का इल्म उनके पास नहीं होता, पक्का इल्म उनके पास नहीं होता, वो इल्म उनका अंदाजों से होता है। क्या होता है वो? अंदाजों से। हवा जो है, हवा का दबाव कम है, समंदर में हवा का दबाव कम है, हवा का दबाव कम हुआ तो जो है बादल बनते हैं, अब बारिश होने वाली है, वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो उनका एक अंदाजा होता है, अंदाजे से जो कहें उस बात को मान लेते हैं। वो आंख बंद करके मानते हैं, या वली बोलिंग कर बोले तो उनको कैसा मालूम बेटा है कि बेटी है? वैसा काम तो बोल दो गवर्नमेंट वाले को, हमें यहाँ नदी के बाजू में रहते, हमें आंधी बारिश कितनी आती बोले तो नहीं चलता है, भोग हो जाते हैं, पानी में बह के चले जाते हैं। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर गौस पाक ये अल्लाह का दिया हुआ ही, खुदा उन पर इतना मेहरबान है कि आप फरमाते हैं कि मेरे पीठ में यहया नाम का एक लड़का मौजूद है, जब वो पैदा होगा, पैदा होने के बाद तब मेरा विशाल होगा, आप फरमाते हैं। तो सोचो बेटा या बेटी, इन्हें तो आज मशीना से मालूम कर को बोल सकते हैं, बोलते हैं या नहीं बोलते? मशीन है, जुर्म है, ये और बात है, जुर्म है वैसा बताना कानूनन जुर्म है, लेकिन फिर भी जरे बहुत कोशिश थी बता दें। मशीन के ऊपर भरोसा है, मशीन बेटा है कि बेटे है बोले तो मान लेते हैं, सही है। कुछ अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी बोले तो नहीं, अल्लाह को इल्म है सारी चीजों का, पेट में क्या है अल्लाह बेशक अल्लाह ही जानता है, लेकिन दिमागों को भटकाने का एक रास्ता लेते हैं। ये भी सब उससे मालूम, वली को क्या मालूम, गौस पाक को क्या मालूम, उनको क्या मालूम? उनको वो लगता पीठ पीछे का इल्म लगता, हुजूर को पीठ पीछे का इल्म लगता है। तू तैयार करे सो इंसान तैयार करे सो मशीन इतनी मजबूत हो गई कि पेट के अंदर क्या चीज है वो बता रही। इंसान तैयार करे सो मशीन जमीन के अंदर यहाँ क्या भी मेटल है या नहीं है वो बता रही। इंसान तैयार करा सो मशीन पानी है या नहीं वो बता रही। इंसान के बनाने पर तुझे भरोसा हो गया कि ये सही कहती है, ये मशीन सही है, इंसान ने जिसे बनाया उस पर तुझे भरोसा हो गया। खुदा ने जिस अब्दुल कादिर को गौर से पाक बनाया है, खुदा ने जिस अब्दुल कादिर को महबूबे सुबहानी बनाया है, अरे एक मशीन क्या करोड़ों मशीन अब्दुल कादिर पर कुर्बान है। यहाँ तो मशीन गड़बड़ कर सकती है, अब्दुल कादिर गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे मशीनें इंसानों के बनाए हुए हैं और अब्दुल कादिर जिलानी को मर्तबे गौसियत खुदा ने अता किया। वहां मशीन को तुम बना रहे हो, गौस को खुदा गौस बनाया। मशीन बनाने वाले को नहीं देख रहे, मशीन को देखकर मशीन पर यकीन कर रहे हैं। अरे यहाँ मशीन अब्दुल कादिर जिलानी और बनाने वाला खुदा बंदे खुद। यहाँ यकीन नहीं करे तो फिर यहाँ यकीन करते बोलो। हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब तक वो पैदा न हो तब तक मेरा विसाल नहीं होता। कौन है ऐसा बोलने वाले बोलो? जरा गड़बड़ शुरू हुई तो
ایسا حال ہے. لیکن کہ یقین کیسا ہے اس یقین؟ جاتوں پر کو یقین رکھنا ہے. کب جاتوں یہ بات یقین نہیں کسی بھی. جاتوں پر کو ہے لیکن کب جاتوں نہیں ہے کسی کے پاس. لیکن خدا کے جو دوست ہوتے ہیں, اللہ کا جو چہیتا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اتنا مہربان ہوتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ ان پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ خدا کے دوست کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں کھول کر رکھ دیتا ہے کہ اے میرے پیارے یہ راز ہے, اسے دیکھ اور بیان کر دے. اوروں پر پیٹھ میں کتنی بیٹھا سب پر چھپا ہوا, لیکن خدا کے دوست پر سب کھلا ہوا, حضور غوث پاک پر سب کھلا ہوا. ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور غوث پاک سے محبت کرنے والا بنایا, اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا, اولیاء اللہ کو چاہنے والا بنایا. اس لیے دوستو اس چاہت کو برقرار رکھو, اس چاہت کو برقرار رکھو. کسی کے کہنے سے تم اس چاہت کو اپنے دل سے مت جدا مت کرو, کیونکہ اس میں نفع نہیں ہے. اولیاء اللہ سے سچی محبت رکھو, پھر نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرو. اولیاء اللہ سے سچا عشق رکھو, پھر پابندی کے ساتھ فرض نمازیں 5 وقت ادا کرو. تب دیکھو خدا کیسا مہربان ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا مہربان ہوتا ہے. دیکھو ورنہ ولیوں کو چھوڑ کر ولیوں کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی باتیں اگر کریں گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. رب تبارک مشہور ہے حدیث پاک میں, حدیث قدسی میں, من عادى لي وليا فقد آذنته للحق. من عادى لي وليا, یعنی اگر کوئی میرے ولی کو تکلیف دے, تکلیف پہنچائے, اللہ فرماتا ہے فقد آذنته للحرب, میں جو ہے اس کے ساتھ جنگ کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں, یعنی میں جو ہے اسے جنگ کے لیے بلاتا ہوں کہ وہ آئے وہ میرے ساتھ جنگ کرے. کون ہے بھائی خدا کے ساتھ جنگ کرنے والے؟ کون ہے؟ جب نہیں ہے بولے تو ولیوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنا. گڈے خاضر بادشاہ قادری اللہ کے ولی ہیں, یقین رکھنا اور محبت رکھنا. ایسی ویسی باتیں کرنے والے کے باتوں پر نہیں جانا. یاد رکھو آپ, یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں, اس پر قائم و دائم رہو. نمازی پابندی کیا کرو, اولیاء کے آستانوں پر حاضری دیا کرو. ہم اہل سنت کی ایک ہی کمزوری ہے, سب کرتے نماز نہیں پڑھتے. ہمارا ایک ہی سب کرتے نماز نہیں پڑھتے. انہوں کیا کرتے ہیں, مین سکہ لکھا کو کیا ہے پورا کام خراب کر دیتے دوسرے. سب کو نماز نہیں پڑھے تو کیا فائدہ ہو؟ سب کو ہے, سب جنے کو چھوڑ کو نماز پکڑے تو بھی کیا بھی فائدہ نہیں ہے. سب جنے کو چھوڑ کو نماز پکڑے تو بھی کیا بھی فائدہ نہیں ہے بابا. کیونکہ جو ہے چھوڑتے نہیں, آہستہ آہستہ گستاخیاں شروع کر دیتی. چھوڑنا بولے چھوڑنا سے نہیں ہوتا, وہاں کوئی بھی سوچ رہے گا چھوڑنا بولے چھوڑ کے کیسا, نہیں چھوڑتے نہیں, گستاخیاں کرنا شروع کر. ولیوں کی شان میں انہوں کیا ہے, ان کو کیا ہوتا ہے, ہمیں بھی نماز پڑھنا, ہمیں بھی یہ کرنا. وہاں جا کیا ضرورت پڑی, وہاں جا کیا ضرورت پڑی, یہاں نہیں معلوم ہوتا, قبر میں معلوم ہوتا, یہاں کیا نہیں معلوم ہوتا, حشر میں معلوم ہوتا. وہاں پیچھے پیٹ لگے تو تب معلوم ہوتا. کون ہے دیوان ہٹنا پڑتا, کہاں ہے 11ویں والی پیر ہے, اب لے جا بزرگ پر لے کے اچھا ہوتا. یہاں چلا, یہاں کیسا بھی یار کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, تمہارا چھان تمہارا کان, یہاں کیسا بھی کرو چلے. لیکن وہاں نہیں چلتا, قبر میں نہیں چلتا, حشر میں نہیں چلتا. یا خوب بولنے والے وہ یہ انہوں کیا بھی نہیں, انہوں کیا بھی نہیں, انہوں کیا بھی نہیں, انہوں کیا بھی نہیں, انہوں کیا بھی نہیں. تو کیا ہے پہلے وہ دیکھ, انہوں کیا بھی نہیں, انہوں کیا بھی نہیں, انہوں کیا, تو کیا ہے. گڈے خاضر بادشاہ قادری ادھر سے ادھر جو ہے آرام سے پانی پہ آیا جانا ان کا معاملہ, ادھر سے ادھر پانی پہ جو ہے آنا جانا ان کا معاملہ. تو کیا ایک پیار پانی میں نہیں ٹھہر سکتا. ایک جو ہے گھر میں خود بنے سے اور ٹنکی کی پانی میں گرا تو تیرا مردہ نکلتا. تیرا حال یہ ہے, ٹنکی پانی تو برداشت نہیں کر رہا, اتنی بڑی تنگا بدل تو کام برداشت کرتا. ٹنکی میں گیا تو بیٹھ تیرے گھر کے پانی میں, میرے گھر کے اس میں آیا, میں بیٹھتا ہوں تیرے اوپر سنبھال لے, تو مجھے بولے تو بیٹھنا کیا,
तेरे घर के पानी में है, तेरे घर के टैंकी में जो पानी उस पर बैठ गया तो बैठ सकता, तेरे घर का पानी मेरे घर का पानी नहीं। मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, जरा मेहरबानी करके लास्ट में हूँ, खत्म करूँ। शायद समझता हूँ मैं खत्म करूँ क्योंकि बात मुकम्मल करना जरूरी है। मैं थोड़ा सब्र करें, चलता ही नहीं चलता मैं खत्म में छो, मैं पूरा ख्याल रख रहा हूँ। हमारे माजी सदस्य साहब को मैं बात बहुत देर से देख मैं जरूर मैं ख्याल, मैं इतना एहसास रखते देखो, आप समझते नहीं, दूर वाला भी मैं यूँ करा तो मैं देखते रहता हूँ, दूर वाला योग करा तो मैं समझते रहता हूँ, मैं समझ लूँ इंशाल्लाह ने खत्म करूँ। जो पानी हमारे घर में हो, जिस पानी को हमने पैसे देकर खरीदा हो, जो पानी हमारी नहीं सुनता, जो पानी हमारे कब्जे में हमारी टंकी में हो, वो हमारी नहीं सुनता। हम अगर उस पर बैठना चाहें तो डूब जाते हैं, लेकिन जो नदी का पानी कहां से निकलता है, कहां जाता रहता है, वो पानी नदी का ऐसा होता है कि गड्ढे खाने बादशाह अगर कहते कि मैं तुझ पर बैठता हूं, पानी की मजाल नहीं कि उन्हें डुबो सके, पानी की मजाल नहीं उन्हें डुबो सके। इस वास्ते कि पानी तेरे मेरे कब्जे में नहीं, पानी तो अल्लाह वालों के कब्जे में है, पानी अल्लाह वालों के कब्जे में है। इस वास्ते पानी पर तेरा मेरा नहीं, बल्कि अल्लाह और अल्लाह जिसे चाहता है उनका हुक्म चलता है, उस पर अल्लाह का। इसलिए औलिया अल्लाह को समझने के लिए बहुत अकल की जरूरत है, बहुत इल्म की जरूरत है दोस्त, बहुत इल्म की जरूरत है। 4 किताबें पढ़ने से औलिया समझ में नहीं आते, 40 किताबें पढ़ने से औलिया समझ में नहीं आते। अरे 4 और 40 और 1000 और 100 तो छोड़ो, मौलाना रूम अली रहमत तो किताबों से आप लाइब्रेरी भर कर रखे थे, लाइब्रेरी भर कर रखे थे, हाथ से लिखे हुए हजारों किताबें बाप दादा के जमाने की थी आपके पास। शम्स तबरेज आते हैं, आकर देखते हैं, पूछते हैं कि मौलाना रूम जलालुद्दीन क्या कर रहे हो? आप बच्चों को सबक पढ़ा रहे थे। जलालुद्दीन रूमी आप कहते हैं कि ए दीवाने जा, ये ऐसा है, तेरी समझ में आने वाला नहीं। क्या कहते हैं? ये तेरी पढ़ाने का, अरबी पढ़ना, वो सारे मसाइल समझाना, ये किताब जो है दरसो तदरीस, ये पढ़ना पढ़ाना तेरी समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि आप जो है एक किस्म के मस्तान बनी थी आप। हजरत शम्स तबरेज से कहते हैं ये तेरी समझ में जा, यहां से आप जाते हैं, क्या करते हैं? जाकर जितने किताबें थे देखो, उनकी पूरी किताबें ला लाकर हाउस में डालते हैं। अब जाहिर सी बात है कि स्याही से लिखी हुई चीज घुलता है, पानी में डालने के बाद काट गिरती है, वर्क खराब हो जाते हैं, सारी चीजें रद्दी बन जाते हैं। पानी में डालने के बाद उठा कर सारे के सारे पानी में डालने लगते हैं। शम्स तबरेज सारे पानी में डालते हैं। मौलाना रूम आते हैं, आकर देखते हैं, मसनवी मशहूर है आपकी, मसनवी बड़ी मशहूर किताब है, मौलाना रूम बहुत बड़े कामिल बुजुर्ग। आकर देखते कहते हैं, ऐ दीवाने तूने ये क्या किया? मेरे बाप दादा और मेरी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया, पानी में बहा दिया तूने क्या जुल्म किया? ये क्या किया तूने? मौलाना रूम जब ये कहते हैं तो शम्स तबरेज जो अल्लाह के वली थे, जो अल्लाह के वली थे, शम्स तबरेज, आप हजरत मौलाना रूम, हजारों किताबें मौजूद लाइब्रेरी में, फलाए क्या होती है? तो शम्स तबरेज जब मौलाना रूम को मायूस चेहरे वाले देखते हैं, हाथ डालते हैं, किताब निकालते हैं, लो लेते हैं, देखते हैं, न उसे पानी लगाना, अंदर का खराब ना बाहर का खराब, पानी से निकाल, फिर निकालते हैं, लो करते करते सारी लाइब्रेरी भर जाती है, सारी किताबें निकाल। आप फरमाते हैं और कुछ बाकी है? कहते हैं कि नहीं सब आ गए, ये क्या है? मौलाना रूम क्या पूछते हैं? मस्तान दीवाने, ये क्या है? शम्स तबरेज आप क्या फरमाती हैं?
یہ تیری سمجھ میں آنے والا نہیں. یہ تیری سمجھ میں آنے والا نہیں. انہوں بولے تھے کتاب پڑھتی سو پڑھاتی سو بابا تمہاری سمجھ میں آنے نہیں جاؤ تمہیں ایسی. انہوں بولے اچھا تم خالی جو ہے اوپر کے لائنہ لکیرہ میں ہیں, تم اوپر کے لائن لکیر دیکھ کر سمجھ پڑ رہے ہو. ہم لائن لکیر والے نہیں, ہم تو اللہ والے ہیں. یہاں تو لائن لکیر خدا کی جانب سے. آپ فرماتے ہیں کہ اے رومی یہ ایسا علم ہے جسے تم نہیں جانتے. فرماتے ہیں تو یہ بلایت ہوتی ہے دوستو. بڑے بڑے سے نہیں سمجھے کر بولے تو یہ 10-15 سال پڑھے سالے کیا سمجھیں گے بولو. ہم بڑے بڑے کتابیں لکھے سالے نہیں سمجھے. یہ لکھے سالہ کی کتابیں پڑھ کو انہوں کا سمجھیں گے. کتاب لکھنے والے نہیں سمجھ پائے, یہ سنے سالے کہاں سمجھتے بولو. اولیاء کو اولیاء کو کتاب لکھے سالے نہیں سمجھے. اور انہوں منہ سے 3, 10, 40, 4 کچھ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 15 سال سیکھ لے تو ان کی سمجھ میں آ جاتا. سمجھیں کیا اس کے پاس کتنے کتابیں ہیں وہ یاد نہیں رہتی اسے. اس میں تھوڑی کتاب بھولے رہتا ہے کیا نہیں کہ ہے کیا نہیں کہ بول کو ولایت کو کہاں سمجھ سکتے ہیں دوستوں. اس لیے ہم اہل سنت ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں ویسے بنایا ہے, وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں. اس پر آپ قائم و دائم رہیں, نمازوں کی پابندی کریں. مائیں بہنیں آپ سے بھی میری گزارش ہے نمازوں کی پابندی کریں. میں خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے بیٹنگ وٹنگ ہرگز نہ کریں. کرکٹ کے وقت میں پیسے ویسے ہرگز مت لگاؤ, برباد مت ہو. اپنے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچاؤ, اپنے گھر کو تکلیف مت پہنچاؤ. اس لیے اس بات کا خیال رکھو ہرگز وہ کام مت کرو. حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ, شراب سے بچاؤ, جوا سے بچاؤ, حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہر وہ بری چیز جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. نمازوں کی پابندی کرو, اچھے بنو, نیک بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اپنے گھروں کو پاک صاف رکھو. مائیں بہنیں اپنے گھروں کو پاک صاف رکھیں, اپنے گھروں میں خوشبو لگایا کریں, عود اگربتی لوبان اپنے گھروں میں سلجھایا کریں. اس سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں. گھروں کو پاک صاف رکھیں, ناپاک نہ رکھیں. اللہ رحمت کے فرشتوں کو بھیجے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. الہی ہم سبوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. الہی ہم سبوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. الہی ہم سبوں کو عقیدہ حقہ اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما. مولا تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رہیں اہل سنت پر قائم و دائم رہیں. مولا جب ہمارا وصال انتقال ہو تو اہل سنت پر ہو. الہ العالمین تو ہماری مدد فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے گناہ صغائر و کبائر معاف فرما. ہم سبوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. مولا جن لوگوں کے قرضے ہوئے ہیں الہی قرضوں کو ان کے ختم فرما, اس کے لیے راستے پیدا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے گھروں میں برکتیں رحمتیں نہیں ہیں الہی ان کے گھروں میں برکتیں رحمتیں نازل فرما. جن کی کمائیوں میں ٹکاؤ نہیں ہے مولا تبارک و تعالیٰ تو اپنے کرم سے ان کی کمائیوں میں ان کے پیسوں میں ٹکاؤ عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ الہ العالمین ان کے گھروں سے لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما. ان کے گھروں میں اطمینان چین سکون عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ شیطان اور نفس سے ان کی حفاظت فرما. حاسدوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما. ظالموں سے ہم سبوں کی حفاظت فرما. شیطانوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ایمان و عقیدہ اور عمل کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو بچے پڑھ رہے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے علم میں برکت عطا فرما. امتحانات میں اچھی کامیابیاں انہیں عطا فرما. اسکول کالج مدرسہ جہاں کہیں بچے پڑھتے ہوں مولا تبارک و تعالیٰ ان تمام کو علم نافع عطا فرما, نفع بخش علم عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں پر رحم و کرم فرما, خصوصاً مولا اس شہر پر رحم و کرم فرما. الہ العالمین
یہاں کے رہنے بسنے والوں پر رحم و کرم فرما مولا تبارک و تعالی ہم تمام کے روزگار میں برکت رحمت عطا فرما عروج ترقی کثرت کامیابی عطا فرما تنزلی بے برکتی سے حفاظت فرما آفات بلیات سحر اثرات بد حمدات الشیاطین سے ہم سبوں کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالی روزی روزگار میں تنگی سے ہماری حفاظت فرما حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم تمام کو صدقہ عطا فرما حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت عطا فرما مولا تبارک و تعالی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہات عطا فرما مولا تبارک و تعالی ہم تمام کی غیبی امداد فرما مولا تبارک و تعالی ہم تمام کی غیبی امداد فرما العالمین خصوصاً فلسطین والوں کی غیبی امداد فرما الہی کے لیے مولا تبارک و تعالی خوب کھانوں کا انتظام فرما رہنے سہنے کی اشیاء کا انتظام فرما مولا تبارک و تعالی ہم سبوں پر رحم و کرم فرما دستگیری فرما غیبی امداد فرما مولا ہم تمام کو ہر قسم کی بیماریوں سے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا حفاظت منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم پروردگار مولا تبارک و تعالی جو کچھ نیاز بنائی گئی اس کا ثواب بھی اور جو کچھ ہم نے واضح نصیحت قرآن پاک کی تلاوت نعت خوانی جو کچھ ہم نے کی مولا تبارک و تعالی تمام کا ثواب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تابعین ازواج رسول اللہ ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صاحب بدر اور تبوک خندق کرموک اصحاب کربلا کے بارگاہ مقدسات میں قبول فرما صدیقین شہداء صالحین غوث قطب ابدال جمی قلندران انسان کے بارگاہ مقدسات میں قبول فرما خصوصاً محبوب سبحانی قطب ربانی معشوق ازدانی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار مقدس میں قبول فرما سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سرکار سیدنا خواجہ بندہ نواز کی سراج رضی اللہ عنہ علاقے کے تمام اولیاء اللہ سرکار سیدنا مصطفیٰ شاہ قادر رضی اللہ عنہ تمام اولیاء اللہ کے بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما جميع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواحوں کو اس کا ثواب قبول فرما جن نوجوانوں نے جن بزرگوں نے آج کے اس جلسے کا اہتمام کیا الہی جنہوں نے اس میں کوششیں کی ہیں محنتیں کی ہیں مولا جنہوں نے بھی اس میں امداد کی ہے الہی تمام کی کوششیں محنتیں امداد کو قبول فرما مولا تبارک و تعالی سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما آمین ثم آمین اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین الفاتحہ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبیب احمد مجتبی